السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہر رمضان ہمارے یہاں تراویح کی رکعتوں کو لے کر ایک مسئلہ کی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20، جبکہ اس 8 یا 20 رکعت کی بحث سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ دیکھیے، اختلافی مسائل سے جتنا پاسبل ہو سکے نا بچنے کی کوشش کیا کریں۔ تراویح کی تعداد 8 یا 20، اس ٹاپک پر ہر رمضان سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی ایک لمبی بحث شروع ہو جاتی ہے، ہر کوئی ڈیبیٹس کرتے نظر آتا ہے، بلا وجہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر ہم حلال یا حرام کا لیبل لگا دیں یا جس میں مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہم صحیح آپ غلط۔ تو اس طرح کے بحث و مباحثے میں نہ پڑیں اور نہ ہی ایک دوسرے پر اعتراضات کریں۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیے، جہاں تک تراویح کی بات ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اور لیل یعنی رات کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا۔ اب تراویح پڑھتے کیسے ہیں؟ تو دیکھیے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر چھوڑ دینا ہے اور دو رکعتیں کر کے تراویح پڑھنا ہے، اور اینڈ میں 3 وتر پڑھنا ہے۔ اب آپ کو 2 کر 8 رکعت پڑھنی ہے، آپ بالکل پڑھیں، یا 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے، بالکل آپ پڑھیں۔ یہاں بالکل بحث و مباحثے کی نہیں بلکہ خشوع و خضوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں رکعتوں کی کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی بلکہ آپ کی نماز کی کوالٹی معنی رکھتی ہے۔ دیکھیے، کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، یعنی اگر آپ 20 رکعت اتنی محنت سے پڑھ رہے ہو مگر اس میں رکوع و سجود جلدی جلدی کر رہے ہو، سورتوں کی ادائیگی جلدی جلدی کر رہے ہو، اور فل بلٹ ٹرین کی سپیڈ میں پوری تراویح ادا ہو رہی ہے، جسے تراویح کا مقصد صرف 20 رکعت کو کیسے بھی کمپلیٹ کرنا ہے، اینی ہاؤ، کہیں سے بھی آپ کی نماز میں خشوع و خضوع، سنسیئرٹی، اخلاص، کنسنٹریشن، کمپلیٹ فوکس آف مائنڈ نظر ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا بھی ہم سیریس ہو کر نماز ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ نماز کے ذریعے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے، تراویح بھلے ہی کمپلسری نہ ہو بٹ اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ سننا۔ اور دیکھیے، تراویح کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اٹ ہیز گریٹ بینیفٹس، اسپرچل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، میڈیکل بینیفٹس ہیں، اور دیکھیے اس رمضان کے مہینے میں آپ تراویح کے ذریعے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ دیکھیے، تراویح کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتے ہیں، اس لیے تراویح کو بلا وجہ چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، یعنی رات میں نماز کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، یہاں تراویح کی نماز میں 8 رکعت پڑھنا ہے یا 20 رکعت پڑھنا ہے یا 40 پڑھنا ہے، اس کی بالکل پابندی نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اٹس اپ ٹو یو ہاؤ مینی رکعت یو وڈ لائک ٹو پرے۔ آپ کی مسجد کے امام 20 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں، آپ 20 رکعت نماز پڑھیں اور سپاروں کو مکمل کریں، اور اگر امام 8 رکعت پڑھا رہے ہیں تو آپ 8 رکعت نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام 20 رکعت نماز پڑھا رہا ہے اور آپ 8 ہی رکعت پڑھ کر مسجد سے باہر آ جاؤ، نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی امام کے ساتھ اس کے جاننے تک قیام کرے اسے رات بھر قیام کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک گروپ ہے جو 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پھر 3 وتر، اس طرح ٹوٹل 11 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا گروپ ہے جو 20 رکعت پڑھتا ہے، پھر 3 وتر، یعنی ٹوٹل 23 رکعتیں، 23 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، دونوں ہی صحیح ہیں۔ 8 رکعت پڑھنے والے 20 رکعت پڑھنے والوں کو اور 20 رکعت پڑھنے والے 8 رکعت پڑھنے والوں کو برا بھلا یا بدعتی ہونے کے طعنے نہ دیں یا گناہ گار ہونے کے لیبل نہ لگائیں۔ دس از انڈاؤٹیڈلی رانگ۔ 8 رکعت پڑھنے والے یا 20 رکعت پڑھنے والے گنہگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں ہی کا مقصد تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی بخشش کروانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ رات کی نماز 2 کر کے ہے۔ He did not specify any particular number، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل میں 2 رکعت کر کے جتنی پڑھی جائے پڑھ لینا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ اخلاص کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔
دیکھیے جب حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے، اور یہ رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور دیکھیے حضرت عمر کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے صحابہ بھی تھے جو 36 رکعت قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز تراویح امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد رحیم اللہ کے مسلک کے مطابق 20 رکعت یا امام مالک رحیم اللہ تعالیٰ کے مسلک کے مطابق 36 رکعت ادا کرے یا 11 رکعت ادا کرے تو اس نے اچھا کیا، یعنی کوئی بھی غلط نہیں ہے، یعنی سبھی نے اچھا عمل کیا ہے، کیونکہ قیام اللیل میں رکعتوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ There is nothing to specify the number۔ دیکھیے بڑے بڑے اسلامک اسکالر شیخ الاسلام 11 رکعت پڑھنے والوں کو، 20 رکعت پڑھنے والوں کو، 36 رکعت پڑھنے والوں کو صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں اور ایک دوسرے کو بدعتی ہونے کے طعنے دیں؟ پلیز بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، بلکہ اس رمضان کو اپنی زندگی کے بہترین رمضان بنائیں اور اپنا تعلق اللہ سے بہت بہت زیادہ مضبوط کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔